أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارا پالنے والا یہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، اور وہ لوگ جو تکبر کے عالم میں میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ دعا کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر خدا نے توفیق عطا فرمائی تو مزید 2 دن اور جاری رہے گا، اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ ان موضوعات کو کہ جو نظر میں ہیں ان کو ایک حد تک مکمل کر لیا جائے۔ کل ہماری گفتگو تھی ایسے اوقات کے بارے میں کہ جو سال میں ایک دفعہ یا چند دفعہ آتے ہیں۔ چند دفعہ آنے والوں میں سے جو اہم ترین مثال ہے وہ ہے ماہ رمضان کے روزوں میں افطار کے بعد، اور خود ماہ رمضان کے دن اور رات کے جو دعاؤں کے لیے بہترین اوقات ہیں، اور اس کی تعداد ظاہر روزوں کے اعتبار سے ہے کہ جتنے روزے ہیں اتنی ہی دفعہ یہ چیز تکرار ہوگی۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چند دفعہ آتی ہیں، انہی میں ایک چیز ہم نے عرض کی تھی، اور ممکن ہے کہ ایک سوال بعد میں ذہن میں آ جائے، وہ تھا ائمہ علیہ السلام کی سے منسوب ایام، کہ جن میں انسان کی روح پاک اور پاکیزہ ہو جاتی ہے حب اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے، ان سے توسل کی وجہ سے، ان کے غم میں غمگین ہونے کی وجہ سے، اور خوشیوں میں خوش ہونے کی وجہ سے۔ انہی ایام میں سے ایک دن ہے عاشورہ، اور وہ دن ایسا دن نہیں ہے کہ اس دن انسان اپنی حاجات چاہے وہ دنیا کی ہوں ان کو جمع کرے، خریداری کرے، یا اس کو ایک مبارک دن سمجھ کے معاذ اللہ دعا کرے۔ وہ دعا اس صورت میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ساتھ تھے اور جو ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، یہ دعا بہترین دعا ہے۔ لیکن کوئی ایسی دعا مانگنا کہ جس سے دنیا کی لذات کا تعلق ہو اور خوشی انسان کو محسوس ہو، کیونکہ دشمنان اہل بیت نے اس دن کو دعاؤں کی قبولیت کے دن کے عنوان سے مشہور کیا۔ ہاں البتہ کچھ دعائیں ہیں کہ جو اس دن بہت ہی بہترین ہیں، اور یہ آپ کے ذہن میں کہ دعا سے مراد جب عربی میں دعا کہا جاتا ہے تو وہاں دعا یا بد دعا الگ مفہوم نہیں ہے۔ یوم عاشور اگر دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجی جائے اور ان کے عذاب کی زیادتی کے لیے دعا کی جائے تو یہ دن بہترین دن ہے۔
یہ ذہن میں رہے. لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ دن ایک مبارک معاذ اللہ دن ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا اس اعتبار سے دن ہے کہ اس دن کوئی خوشی کا دن ہے یا انسان دعائیں کرے, یا وہ بعض دعائیں کہ جس کا ایک کا مفاتی میں بھی ذکر ہے کہ دشمنان اہل بیت نے اور نواسب نے بنائی, اس قسم کی دعاؤں کو انسان یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ دشمنان اہل بیت کی ہیں. اور جب ہم نے یہ بیان کیا کہ ائمہ سے منسوب ایام چاہے وہ ولادت و شہادت ہو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو عاشورہ کے لیے اس چیز کو مناسب جانا کہ مخصوصاً بیان کر دیا جائے. اسی طرح ایک اور دن ہے کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے روایتیں بیان ہوئیں, وہ ہے 9 ربیع الاول کا دن. 9 ربیع الاول کے دن کے بارے میں خود رسول اللہ سے روایتیں ہیں کہ یہ ہمارے شیعوں کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, اور ساتھ ہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا پہلا دن ہے. ایک طرف یہ دشمنان اہل بیت کے جہنم جانے کا دن ہے, تو دوسری طرف امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا پہلا دن ہے. انسان دشمنان اہل بیت کے جہنم جانے پہ بلا شک خوشی منائے, لیکن وہ خوشیاں ان حدود میں ہو کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے پہلے دن کی کہیں توہین نہ ہو. یہ ذہن میں رکھے فقط. خوشیاں منائے, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, غسل کرے, اس دن کی دعائیں ہیں ان کو انجام دے, صدقات دے, مومنین کو کھانا کھلائے, یہ بہترین عبادت ہے اس دن کی. لیکن کوئی ایسا کام کہ جس سے فتنہ یا فساد یا ائمہ علیہم السلام کی مخالفت ہوتی ہو, اس میں کوئی کمال نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب کچھ وہ اوقات ہیں کہ جو زندگی میں کبھی بھی آ سکتے ہیں, ممکن ہے بہت زیادہ ہیں, ممکن ہے کہ بہت کم آئیں. ان میں سے ایک بہت زیادہ مشہور موقع جو ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ ہے کہ جس وقت بارش ہو رہی ہے. جب بارش ہو رہی ہے تو یہ ایک رحمت ہے خدا کی, اور اس دوران انسان اگر دعا مانگے تو یہ وقت اوقات قبولیت میں سے ایک وقت ہے. اسی طرح جب انسان سفر میں ہو, یہ پہلے بھی بیان ہوا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ اس کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے اس عنوان سے کہ سفر خود ایک اوقات میں سے ہے, یعنی وقت ہے, یعنی وقت سفر دعا قبول ہوتی ہے. جس وقت انسان بیمار ہو, یہ بھی پہلے بیان ہو چکا کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, وہاں دعا قبول ہونے والوں کے ان کے ضمن میں بیان ہوا, اور یہاں وقت کے اعتبار سے کہ جس وقت انسان بیمار ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جس وقت انسان بہت زیادہ پریشان ہو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جس وقت ایک مجاہد شہید ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. جس وقت انسان دفاع اسلام کے لیے جہاد میں مشغول ہو, پہلے یہ بیان ہوا کہ مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے, اب اس عنوان سے بیان ہو رہا ہے کہ جس وقت انسان جہاد میں مصروف ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. جب بھی انسان تلاوت قرآن کرے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور بعض روایات میں بیان ہوا اگر کوئی پریشان ہو تو 100 آیات کی تلاوت کرے اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. لہذا کوئی کبھی پریشان ہو, اس وقت بعض اذکار یا ختوم یا بعض آیات یا سوروں کے فضائل یا ان کے اثرات کے اوپر تو گفتگو ہو نہیں سکتی, کیونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے اور ابھی بھی موضوعات باقی ہیں. ان میں سے ایک بیان ہو رہا ہے کہ 100 آیتوں کو انسان پڑھے اور اس کے بعد خدا سے اگر دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. جب ہوا چلے وہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے, اور ایک ایسا وقت ہے کہ وہ اپنے اختیار میں ہے, یعنی ان تمام اوقات کی نسبت زیادہ پیش آ سکتا ہے اور ہمارے اختیار میں ہے. وہ کب کہ جب انسان سجدے میں. آیت اللہ العظمہ جواد ملکی تبریزی سے کسی نے سوال کیا کہ بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے. البتہ یہاں پر عمل سے مراد یہ کہ جب انسان گناہوں سے بچا ہوا ہو, واجبات پہ عمل کرتا ہو, حرام سے بچتا ہو. اب سوال کرنے والا کہ ان کا شاگرد ہے کہ جو مراتب پہ فائز ہو چکا ہے کہ میں اپنے واجبات کے بعد محرمات سے بچنے کے بعد کون سا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بہت زیادہ اثر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا. اور اس سجدے میں ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کا بہت زیادہ فائدہ ہے, بہت زیادہ اثرات ہیں. ہمارے معاشرے میں اسے کہا جاتا ہے آیت کریمہ, لیکن جو ہمارے یہاں جتنی کتب ہیں اور جتنے علماء اخلاق اور عرفان ہیں وہ ذکر کو کہتے ہیں ذکر یونسیہ.
ذکر یونسیہ کیا ہے؟ وہ ذکر کے جس پر جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اس ذکر کو کثرت سے پڑھا اور اس سے ان کی مشکل حل ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی خدا، کوئی اللہ سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین، بتحقیق میں ظالموں میں سے ہوں۔ انسان خدا کی فضیلت، خدا کے مراتب کو اپنی نظر میں رکھے اور اپنے گناہوں کو اپنی نظر میں رکھے اور انہیں قبول کرے، اس سے بہتر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ اور اس آیت میں بیان ہوا وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر ندا دی جناب یوسف نے مچھلی کے پیٹ میں، کب؟ کہ جب ہر طرف اندھیرا تھا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دی، وَكَذَٰلِكَ نُنجِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اس آیت میں واضح خدا کا وعدہ ہے وَكَذَٰلِكَ نُنجِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذکر بھی خود، یعنی ذکر یونسیہ یا بالفاظ دیگر آیت کریمہ، یہ ایک بہترین اذکار میں سے کثرت سے انسان پڑھے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بیان فرماتے ہیں کہ سجدے کے عالم میں اگر کوئی اس کو پڑھے تو یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جس کا بہت زیادہ اثر انسان کی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ اپنی حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، اور اگر کوئی 400 دفعہ پڑھ سکے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور 400 دفعہ پڑھنا پہلی دفعہ میں ممکن ہے مشکل ہو جائے، یا یہ کہ انسان واقعاً جب پریشان ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی عمل بھی مشکل نہیں رہتا اور اس کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ وسلم۔ اب تک جو گفتگو تھی وہ اوقات یعنی نماز کے وقتوں، دعا کے وقتوں کے بارے میں تھی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جتنے وقت بیان ہوئے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان وقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، اس سے پہلے دعا نہ کرے، بلکہ جس وقت بھی اور جب بھی جہاں بھی چاہے دعا کرے، خدا کو پکارے، ہر حال میں پکارے۔ بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ ٹوائلٹ میں خدا سے دعا کریں گے برا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، وہاں کے لیے بھی دعائیں بیان ہوئی ہیں۔ بالآخر انسان ٹوائلٹ میں خدا کو یاد رکھے تو کوئی برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو خود جیسا کہ پہلی یا دوسری مجلس میں بیان ہوا کہ ٹوائلٹ کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ انسان وہاں خدا کو فراموش نہ کرے اور خدا کی قدرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھے اور یہ جان لے کہ میرا یہاں تک آنا خدا کے اذن سے، خدا کی طاقت سے، یہاں سے جانا خدا کے اذن اور طاقت سے، یہاں سے اٹھنے کے لیے مجھے خدا سے طاقت چاہیے، اس کی مدد چاہیے۔ جو نجاست جسم سے خارج ہو رہی ہے یہ خارج نہیں ہو سکتی اگر اذن خدا نہ ہو، لہٰذا محتاج ہیں، اور جو خارج ہو رہی ہے یہ رک نہیں سکتی جب تک کہ اذن خدا نہ ہو، لہٰذا اس کے روکنے کے لیے بھی ہم محتاج ہیں۔ ایک حکیم ہے کہ جس کا نام بڑا مشہور ہے، جعلی نوس، کہ جن کا تعلق خود یونان سے تھا، وہ ماہر تھے کس چیز کے؟ اسہال کے علاج کے لیے، اسہال یعنی ڈائریا، لوز موشنز کے علاج کے وہ ماہر تھے، اور خود ان کی موت واقع ہوئی اسہال کی وجہ سے، کہ جو سب کا علاج کرے اس کی موت بھی اسہال کی وجہ سے واقع ہوئی۔ اور کچھ لوگ آئے ان کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ تو ماہر ہیں لوگوں کے اسہال کو روکنے میں، آپ اپنے لیے خود علاج کیوں نہیں کرتے؟ اور اتفاق سے ایک طرف ہم نے روایت کو پڑھا، دوسری طرف ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری فلم میں دیکھا کہ بعض جگہ ریگستانوں کے لیے، بعض درختوں کو پانی دینے کے لیے کسی نے ایک چیز کو بنایا، اب نہیں پتا وہ مارکیٹ میں آئی یا نہیں آئی، کس حد تک کامیاب ہے، کہ پانی کو اس کے اندر ایک کیمیکل ڈالا اور اس کو جیلی ٹائپ کا بنا دیا اور کیوبس کی صورت میں ہو گیا، اور اس کو درخت کے ساتھ اندر رکھ دیا جائے تو تدریجاً اس میں سے پانی رستا رہتا ہے۔ تو ہفتے 10 دن کے لیے اگر چھوٹے سے پودے کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ قطرے قطرے 2-2 قطرے اس کو پہنچتا رہے گا، اس سے پانی کی بچت بھی ہے اور ہر روز جا کے پانی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک الگ جگہ دیکھا، اور جب اس روایت میں اس چیز کو دیکھا تو تعجب ہوا کہ شاید جعلی نوس بھی اس زمانے میں اس جگہ تک پہنچ چکے تھے۔ جعلی نوس نے پڑیاں نکالی، پڑیاں نکالنے کے بعد پانی میں ڈالی اور وہ پانی جم گیا، اور جب وہ پانی جم گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی پڑیاں میں کئی دن سے کھا رہا ہوں لیکن اس حال ہے کہ رکتا نہیں ہے۔ اور یہی توحید ہے کہ انسان دوا کھائے، غیر خدا سے بھی مدد مانگے، لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو کچھ ہے خدا کے ہاتھ میں۔
اب جو موضوع ہے وہ ہے کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ہر وقت انسان دعا مانگے, ہر جگہ انسان دعا مانگ سکتا ہے, خدا کو یاد رکھے. اور دعا کے معنی پہلے بیان ہو گئے کہ ایک ہے خدا کو پکارنا اور ایک ہے خدا کو پکارنا اور ساتھ میں مانگنا. یہ دونوں کام بہترین ہیں. کبھی آپ نے اگر محسوس کیا ہو کہ یورپ میں اور ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر لوگ عبادت خدا نہیں کرتے, وہاں پہ ذہنی مریضوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور خودکشی کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے انہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی. لیکن اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا ہے اور یہ دل سے اقرار کرتا ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں نے اپنے امور کو چھوڑ دیا خدا کے اوپر, اور جب وہ دعا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں اور خدا سے مانگتا ہے اور خدا سے پر امید ہوتا ہے, تو نہ تو اس کو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ کبھی خودکشی کی جانب بڑھتا ہے. لیکن جہاں انسان دنیا میں نا امید ہو جائے, خدا سے نا امید ہو جائے, کہ جو خود ایک گناہ عظیم ہے, اور یہ چیز سبب بنتی ہے کبھی خودکشی کی اور کبھی سبب بنتی ہے نا امیدی, اور یہ نا امیدی انسان کو بعض دفعہ ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے اور مریض بنا دیتی ہے. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے, پہلی چیز ذہن میں رکھے کہ آئے ہیں جانا بھی ہے, اور جتنے آئے ہیں سب کو جانا ہے. جو ہمارے گھر کے ہیں, جو اڑوس میں پڑوس میں, ان سب کو جانا ہے. ذہنی طور پہ ایک حصے میں اس چیز کو رکھے, اور یہ بھی ذہن میں رکھے کچھ کو مال زیادہ ملا ہے, کچھ کو کم ملا ہے, ہاری بھی ہے, بیماری بھی ہے, کسی کی عمر زیادہ ہے, کسی کی عمر کم ہے, اور ان چیزوں کے ساتھ ہمیں سمجھوتا کرنا ہے. اور اپنے لیے ایک آئیڈیل زندگی کا خواب دیکھ کے کہ ایسے ہی ہو جیسے میں چاہ رہا ہوں, یہ نہیں رکھنا ہے, بلکہ خدا سے دعا مانگنی ہے, صدقات دینے ہیں. منت نظر انسان مانگے, بہترین کام ہے, لیکن اس امید کے ساتھ کہ خدا دینے والا ہے, اور یہ جانتے ہوئے کہ خدا عادل بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. وہ جگہیں کہ جہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں یا دعاؤں کے لیے بہترین جگہیں ہیں, سب سے پہلے مرحلے پہ ہے مسجد الحرام, یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد کا حصہ, کہ یہ مقدس ترین مقام ہے, اور اس میں بھی چند جگہیں دعاؤں کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں, اور نمازوں کے لیے, جن میں سے ایک مقدس ترین مقام کی جس کا ذکر خود قرآن میں ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو. مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان یعنی حجر اسود کے درمیان یہ بہترین جگہ ہے دعاؤں کی قبولیت اور نماز کا, استغفار کا اور عبادات کا. اسی طرح خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جتنی دیواریں ہیں, ان دیواروں کے پاس پردے کو پکڑ کے انسان دعا مانگے. مخصوصاً دروازے کے جو نیچے کا حصہ ہے یہ بہترین ہے. دروازے کے اس طرف کا حصہ کہ جو حصہ مولائے کائنات کی ولادت کے لیے شق ہوا, اور آج بھی جب اس کا احترام ہو دشمنان اہل بیت کے منہ اتر جاتے ہیں, اور اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ جب کچھ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں تو ایک دم سے وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے مکے میں یہ ایک چیز ذہن میں رہے, ایک ہے مسجد الحرام اور ایک ہے حرم, کہ وہ پورا حرم مانا جاتا ہے کہ جو ایک خاص علاقہ ہے. لہٰذا اگر کوئی عمرہ کرے تو کہا جاتا ہے ادنی الحل, یعنی حرم سے قریب ترین جگہ پہ جائے. یہ حرم ہے, اس کے بعد حل ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں اس حرم میں انجام دینے کے لیے کہ وہ انسان انجام نہیں دے سکتا, لہٰذا حرم سے باہر نکلے اسے کہا جاتا ہے حل. یہ جتنا علاقہ حرم کا ہے یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا بہترین مقام ہے. تیسرے نمبر پہ, البتہ نمبر سے ذہن میں نہ رہے گا مراتب کے اعتبار سے جو بیان ہو رہا ہے, مسجد النبی پہ جو دعاؤں کی قبولیت, کیونکہ رسول اللہ کی وہاں پہ زندگی گزری, آپ کی قبر مطہر وہاں پہ ہے, جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ایک روایت کے اعتبار سے قبر جو آج کل مسجد نبوی کا حصہ ہے وہیں پر ہے, کیونکہ آپ کا کمرہ جو آپ کا گھر کا ایک خاص حصہ تھا جناب سیدہ کا, وہ اس وقت مسجد کے حصے میں. اور یہ ذہن میں رہے کہ جناب سیدہ کی قبر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ بقی میں ایک اوپر جو قبر ہے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا, یہ کام صحیح نہیں ہے, کیونکہ ائمہ کی خواہش یہ ہے کہ
قبر جناب سیدہ گمنام رہے. اور آپ جب حج میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کبھی زیارت پڑی جاتی ہے مظلومہ کونین کی, کہاں پر؟ بقیع میں. کبھی زیارت پڑی جاتی ہے مسجد میں, اور مسجد میں ممبر کے اور قبر کے درمیان تو کبھی زیارت پڑی جاتی ہے اس کمرے کی جانب جو جناب سیدہ سے منسوب ہے, کیونکہ جناب سیدہ کی قبر کا کسی کو علم نہیں ہے. یا یہاں ہیں یا وہاں ہیں. ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے استاد تھے, خدا ان کے درجات بلند کرے, اور باقاعدگی سے ہر جمعے ان کے پاس ہم جا کے بیٹھتے تھے, سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی. آیت اللہ کاظم قزوینی, اللہ نے انہیں توفیقات دیں, جن میں سے ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, کہ جس کی شاید 21 جلدیں آ چکی ہیں, اور ان کے فرزند کے بقول کے 60 تک ہو جائیں گی. اور باقی ائمہ علیہ السلام کے اوپر اور کتابیں کہ جن کا عنوان تقریباً ایک قسم کا ہے, مثلا فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد, امام موسیٰ کاظم من المہد الی اللحد, یعنی ولادت سے لے کے یا بالفاظ دیگر جھولے سے لے کے قبر تک, تقریباً سب اسی عنوان سے انہیں کتابیں. ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ جناب سیدہ کی قبر پوشیدہ ہے, اس کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پوشیدہ ہے, تاکہ لوگ تمام ادوار میں یہ سوال کریں کہ رسول کی بیٹی کی قبر پوشیدہ کیوں ہے, کیوں پوشیدہ ہے, کس کے خوف سے پوشیدہ تھی, کس نے ظلم کیا تھا, یہ کیا وجہ ہے؟ چلیں جی آپ کہتے ہیں چار تھیں لیکن رسول اللہ کے بعد تو ایک ہی تھیں. یہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی ایک دختر, البتہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ ایک تھی, یعنی تاریخی طور پہ ہم اسی کو مانتے ہیں کہ ایک تھی, لیکن اگر بعض مذاہب 4 بھی مانتے ہوں تو جناب رسول اللہ کے بعد تو ایک تھیں. اور یہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو نماز جنازہ میں موقع نہیں ملا اور قبر پوشیدہ ہو گئی, قبر سے وہ لوگ آشنا نہیں ہیں, قبر کا کیوں علم نہیں ہے, کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے؟ یہ تا قیامت لوگوں کی ہدایت کے لیے نگاہوں سے پوشیدہ ہے. ایک اور مقام جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے مشہور ہے وہ ہے عرفات کا میدان, کہ جس میں سے اہم ترین دعا ہے دعائے عرفہ. اور عام دنوں میں بھی کہ جب عرفے کا دن ہو, اب ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے, بعض جگہ سننے میں آتا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے کسی کے تعزیت کے لیے جایا جاتا ہے, اور 15 شعبان سے پہلے جو ایصال ثواب کی مجلس رکھی جاتی ہے اس کا بھی نام پڑ گیا عرفہ, جبکہ وہ عرفہ نہیں ہے. عرفہ یہی ہے کہ جو حج سے پہلے ہے. دعائے عرفات کے لیے بیان ہوا کہ اگر کوئی روزے رکھتا ہے اور جانتا ہے کمزوری ہو جائے گی, مثال کے طور پہ سر میں درد ہوگا, ویکنس ہوگی اور دعا نہیں پڑھ سکتا, تو بہتر ہے اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ دعا پڑھے. دعائے عرفات اتنی زیادہ اہم ہے, لہٰذا عرفات کا جو اہم ترین عمل ہے وہ بھی یہی ہے دعا. کوئی خاص عمل نہیں ہے, جا کے بیٹھنا ہے, خدا کو یاد کرنا ہے, خدا سے مانگنا ہے. ہم فقیر ہیں, خدا غنی ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فقیر تسلیم کر لے اور خدا کو غنی مانے, بھکاری بن کے اس کی بارگاہ میں جائے. یہ سب سے بہترین عمل ہے. اسی طرح مشعل اور حرام کا بہترین عمل وہ بھی دعا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک دعا ہے دعائے مشلول کے نام سے, کہ جو ایک نوجوان نے اپنے والد کو تنگ کیا تھا, اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ وہ شل ہو گیا تھا, مشلول ہو گیا تھا, یعنی فالج گر گیا تھا, جو بھی کچھ ہوا. اور مولا علی نے اس کو دعا تعلیم فرمائی جو آج موجود ہے دعائے مشلول کے نام سے. تو بعض جگہ یہ بیان ہوا کہ مولا علی نے جب اس کو دعا تعلیم فرمائی تو اس کے بعد ایک اور تاکید بھی کی, کہ جو اتفاق سے مفاتی میں اس کا ذکر نہیں ہے, بعض جگہ روایات میں ذکر ہے کہ مولا نے اس کو وہ دعا دی, وہ نسخہ دیا اور کہا کہ یہ دعا جا کے مشعر میں پڑھو تو بہتر ہے. اور روایتوں میں بیان ہوا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو عرفات میں اور مشعر ہی میں معاف ہوتے ہیں. شاید مولا کائنات نے اسی وجہ سے تاکید کی ہو کہ جاؤ اس دعا کو یہاں بھی پڑھو الگ ہے, لیکن مشعر میں جا کے ضرور پڑھو. لہذا جب بھی انسان کو خدا توفیق عطا فرمائے عمرے کی اور حج کی, تو مشعر اور عرفات میں تمام اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاید بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف آج اور یہیں پہ معاف ہو سکتے ہیں, دنیا کی اور زمینوں میں وہ شاید دیر سے معاف ہوں. لہذا اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھے اور معافی مانگے. ائمہ علیہ السلام سے جو منسوب حرم ہیں جتنے بھی ہیں, ان سب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ وہ معرفت خدا کی بہترین جگہ ہیں. اور ان حرموں میں سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ ہے
قبہ سید الشہداء یعنی امام حسین کے گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت کی بہترین جگہ ہے. اور یہ پہلے بھی بیان ہوا کہ امام حسین کو خدا نے خاص چند چیزیں دی ہیں کہ جو کسی کو نہیں دی. جس کی مثال عرض کی جائے خاک شفا کی، کہ یہ شفا اور یہ اجازت کہ اس کو انسان کھا سکتا ہے ایک محدود مقدار میں، ایک مخصوص مقدار میں، یہ کسی اور معصوم کے لیے چیز بیان نہیں ہوئی. مسجد بیت المقدس، ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کنفیوژن ہے کہ قبۃ الصخرا، جسے عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے گنبد صخرا، اس کو بیت المقدس سمجھا جاتا ہے. وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ تو چٹان ہے کہ جو منسوب ہے کہ شاید جیسے کہ منسوب ہے کہ اس پہ رسول اللہ معراج کے وقت یہاں آئے تھے، لہذا اس کے اوپر گنبد بنا دیا. بیت المقدس جو ہے وہ اس جانب ہے اور ایک سادی سی مسجد ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ بیت المقدس کی تصویریں چھپتی نہیں ہیں کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت اور بڑا نظر آتا ہے. یعنی قبۃ الصخرا اس کی زیادہ فوٹو ہیں جس کا بڑا سا گنبد اور ستون نظر آتے ہیں، وہ بیت المقدس کے پاس کا ایک گنبد ہے. خود بیت المقدس جو مسجد ہے وہ بالکل الگ ہے، کہ جو پہلے قبلہ اول تھا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی جانب رخ ہوا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ دعاؤں اور عبادت کی بہت فضیلت ہے، اور یہی ایک مقام ہے کہ جہاں پہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. مسجد کوفہ کے جو مولا علی سے منسوب ہے، اور وہاں پر اگر آپ جائیں اور خدا آپ کو زیارت کی تو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے، تو ائمہ علیہم السلام سے مختلف جگہیں ہیں، مقامات ہیں، اور مختلف وہاں کی دعائیں ہیں. وہاں انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اس سے زیادہ موقع ہے تو اس سے زیادہ پڑھے. مسجد کوفہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک اہم جگہ ہے. اسی طرح سے جو بھی مسجد ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی مسجد ہو. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کے لیے مسجد مسجد ہے، نہ شیعہ کی نہ سنی کی. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا خون تو بہایا گیا، لیکن ہمارے کسی آدمی نے، اللہ کا شکر ہے، کبھی کسی مسجد کی توہین نہیں کی. پہرے اگر لگے ہوئے ہیں تو خود اپنے لوگوں کی وجہ سے لگائے ہوں تو لگائے ہوں، ہماری مسجد میں بھی لگے ہیں دوسروں کی وجہ سے، لیکن ہمارے کسی آدمی نے، اللہ کا شکر ہے، کبھی کسی مسجد کی توہین نہیں کی. کیونکہ مسجد نہ شیعوں کی ہوتی ہے نہ سنیوں کی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ مسجد کچھ شیعوں نے بنائی ہیں، کچھ سنیوں نے بنائی ہیں، کچھ میں شیعہ اکثریت میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ میں سنی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن مسجد صرف اور صرف خدا کی ہے. اور سب کا ایک ہی صلوات پڑھیں اور محمد اور سب کا ایک ہی احترام ہے. یہ سوچنا کہ ان میں سے کچھ کا زیادہ احترام ہے، کچھ کا کم احترام ہے، نہیں ہے. سب کا ایک احترام ہے. نجس کرنا حرام ہے، توہین کرنا حرام ہے، اس کا مال خدا کے لیے وقف ہے، اس کو چھونا حرام ہے، اس کو توڑنا حرام ہے. کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا اس کو جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ کہ جس کی جانب توجہ نہیں ہو پاتی، ماں باپ کی قبر ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب یہ ماں باپ کیا ہوں، بہت زیادہ نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار ہوں نہیں، جیسے بھی ماں باپ ہوں، ان کی قبر پہ جا کے انسان دعائیں مانگے. جیسے بھی ماں باپ ہوں، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن ائمہ علیہم السلام نے فرمایا واضح کہ جب انسان پریشان ہو تو ماں باپ کی قبر پہ جائے. بس ماں باپ کی قبر پہ آنا، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات سے اسے نجات ملتی ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں جوش آتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس آیا ہے، پالنے والوں کی قبر کے پاس آیا ہے کہ اپنے سب سے بڑے پالنے والے سے کچھ مانگ رہا ہے. لہذا انسان جتنا ہو سکے ماں باپ کی قبر پہ جائے، جب بھی پریشان ہو کم از کم اس وقت ضرور جائے. ایسی وہ تمام جگہیں کہ جو ائمہ سے منسوب ہیں. مثال کے طور پہ بعض دفعہ ممکن ہے وہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یا کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے، ہر وہ جگہ جو ائمہ سے منسوب ہے بالآخر دوسری جگہوں سے اس میں ایک افضلیت پیدا ہو گئی، کیونکہ اس کو خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو ائمہ علیہم السلام سے منسوب کر دیا گیا ہے. لہٰذا یہاں پہ ایک نورانیت ہے. مسجد جمکران کا ذکر روایتوں میں نہیں ہے،
لیکن کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ امام کے حکم سے بنائی گئی تو وہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک بہترین جگہ ہے. البتہ ظاہر ہے کہ اس کا مسجد کوفہ یا سہلہ یا دوسری جگہوں سے مقابلہ نہیں، لیکن ایک اور وجہ سے جو ان جگہوں پہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ خود یہ جگہ مثال کے طور پہ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ خدا، رسول اور ائمہ کا. یہ خدا، رسول اور ائمہ کا ذکر ہونا اور کثرت سے یہاں صلوات ہونا اور دعائیں ہونا اور قرآن کا پڑھا جانا، یہ سبب بن جاتا ہے اس چیز کا کہ یہ جگہ عام جگہوں سے نورانی تر ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں پر کثرت سے خدا، رسول اور ائمہ کا ذکر ہوا، یہ جگہ عام جگہوں سے بہتر ہو گئی. اور اب عام جگہوں سے جب بہتر ہے تو بس اس میں ایک اثر ہے اور دعائیں جلدی قبول ہوں گی اور جگہوں کی نسبت. ایک اور جگہ ہے کہ جس کی مسجد کی بہت زیادہ تاکید ہے اور منسوب ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ ہے مسجد سہلہ. اور اس کی تاکید کے لیے اتنا عرض ہو آپ کی خدمت میں، اور اس سے پہلے کہ اس کو بیان کیا جائے، ایک اور دو روایتیں ہیں، ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ایک منسوب ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ممکن ہے کہ یہ دونوں دفعہ واقعات ہوئے ہیں، ممکن ہے ایک واقعہ ہو دو اماموں کے نام سے آ گیا ہو. بالآخر واقعہ ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں گیا، یا چھٹے امام یا امام علی نقی کی خدمت میں گیا، تو دیکھا کہ آپ بیمار ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ کسی کو بھیجو، خرچہ دو، کرایہ دو ہمارے چاہنے والوں میں سے، کہ وہ جائے کہاں پہ روایت میں بیان ہو، ہائر جائے. ہائر یعنی وہ حصہ کہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، یعنی امام حسین کی قبر کے پاس جائے، میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرے. راوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نکلا، جانے کے بعد ایک معتمد شخص کے پاس جو خدا صاحب میں سے تھے، ائمہ یا قریبی حضرات میں سے تھے، ان کے پاس گیا اور کہا کہ امام اس طریقے سے فرماتے ہیں. کہا کہ امام کا حکم سر آنکھوں پہ، مگر امام خود، البتہ یہ جو فرق ہے یہ واضح ہو جائے، امام حسین سے افضل کا نہیں کہا. راوی نے جو صحابی تھے انہوں نے کہا بالآخر امام تو خود ہائر سے افضل ہیں. ہائر سے مراد اس جگہ سے تو افضل ہے قطعاً امام. اگر امام جعفر صادق، امام علی نقی امام حسین سے افضل نہیں ہے، راوی یہ فرماتا ہے کہ وہ جگہ سے تو افضل ہیں، کیا ضرورت ہے کہ اس جگہ پہ جا کے دعائیں مانگی جائیں. کہا کہ جیسا امام نے کہا ہے. کہا کہ ہاں میں جاؤں گا. اور پھر آ کے جو امام سے عرض کیا کہ کہا کہ ہاں صحیح کہا کہ میں ہائر سے افضل ہوں. لیکن بعض ایسی جگہیں جو خدا نے منتخب کی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور ممکن ہے کہ امام نے مخصوصاً یہ چاہا ہو کہ یہ چیزیں اصحاب کے درمیان آئیں اور لوگ یہ جان لیں کہ میں امام وقت ہونے کے باوجود اپنی حاجت کے لیے اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی کو بھیج رہا ہوں کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کے دعا مانگو. یہ ایک روایت تھی جو اس وقت بیان کرنا ذہن سے نکل گئی تھی. مسجد سہلہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان ہوا. ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. جب امام کی خدمت میں آئے تو فرماتے ہیں کہ امام خرمہ تناول فرما رہے تھے. سلام علیکم ہوئی، آ کے بیٹھے. امام نے فرمایا کہ کھاؤ. راوی نے کہا کہ یعنی جو صحابی تھے کہا کہ نہیں مولا میں کھا نہیں سکتا اس وقت. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا منظر دیکھا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کا. امام نے کہا یہ کھاؤ. انہوں نے کھایا. یعنی پہلے فقط رکھ دیا تھا کہ آؤ لے لو مسئلہ، لیکن جب کہا کہ نہیں کھاؤ اسے تو یہ اطاعت ہوتی ہے. دل نہیں چاہ رہا اب کھانا ہے کیونکہ امام فرما رہے ہیں. کھایا. امام نے کہا بتاؤ کیا دیکھا تم نے راستے میں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت تو لوگ تعزیانہ مار رہے ہیں حکومت کے آدمی اور اس کو لے جا رہے ہیں. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ عورت چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا اور یہ گر گئی. اور جب یہ گری تو اس نے کیا کہا؟ لعن اللہ علی ظالمی کی یا فاطمہ، لعنت ہو خدا کی فاطمہ زہرا آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں پہ.
اور جیسے ہی اس نے زور سے جملہ کہا تو حکومت کے چند آدمی دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے گرفتار کیا اور مارتے ہوئے لے گئے، اور یہ ندائیں دیتی رہی، کوئی مدد نہیں کر پایا۔ جب یہ جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ ریش مبارک تر ہو گئی، اور کہا کہ چلو۔ کہاں چلو؟ کہا مسجد سہلہ چلو، کیونکہ امام کچھ دنوں کے لیے کوفے میں رک چکے تھے۔ کہاں چلو؟ مسجد سہلہ چلو۔ مسجد سہلہ گئے، یہاں تک کہ دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کے اس مومنہ کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی، یہاں تک کہ ایک دفعہ سر اٹھایا کہ کہا کہ آؤ چلیں واپس، اس کو اللہ نے رہا کر دیا۔ یہ ذہن میں رہ کے جناب سیدہ کا اتنا مقام ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کے جرم میں وہ گرفتار ہوئی تو امام کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ تجربے سے چیز ثابت ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور ائمہ سے توسل کا نتیجہ نہ مل رہا ہو تو پھر ائمہ کو بھی پھر واسطہ دیا جائے۔ کس کا؟ جناب سیدہ کا۔ اس سے اوپر پھر اور کوئی چیز نہیں، امام کو واسطہ دیا جائے خود جناب سیدہ کا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ اب چند اعمال ہیں، چند اعمال نہیں بلکہ چند ایسے کام جو دعا کرنے سے پہلے دعا کرنے والے کو توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد رکھے، خدا کی عظمت کو ذہن میں رکھے، اور اس کے بعد خدا کی نعمتوں کو ذہن میں رکھے، اور یہ جان لے کہ اگر میں خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کروں تو اب دوبارہ صبح ہو جائے گی اگر رات ہے، اور اگر دن ہے تو دوبارہ رات آ جائے گی، نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ نعمتوں کو ذہن میں رکھے، خدا کی عظمت کو ذہن میں رکھے، توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اور تمام دنیا سے اپنے تعلق کو منقطع کر لے۔ مگر کس اعتبار سے منقطع کر لے؟ جان لے کہ جو کچھ ہے، صحیح ہے دوا ہاتھ میں ہے لیکن جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح، ہم توسل کریں گے اس کے فوراً بعد، جیسے کہ دعائے الہی عظم البلا میں خدا سے ہم نے پہلے دعا کی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ توسل بھی ہے، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اور یہ توسل جو ہے رسول اللہ اور مولا علی سے، یہ خدا ہی سے ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ لہٰذا انسان سوچ لے کہ جو کچھ ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، سب سے جو ہے وہ نا امید کیسا کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا کے پاس ہے، باذن اللہ ہے، نہ دوا میں اثر ہے نہ آکسیجن میں اثر ہے، جو کچھ ہے خدا کے پاس ہے۔ پھر یہ کہ کوشش کرے کہ جب پریشان ہو مومنین کے درمیان، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے والد کبھی پریشان ہوتے تھے تو تمام گھر والوں کو، بچوں کو، خواتین کو جمع کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تم لوگ آمین کہو۔ اس آمین کا خود ایک بہت اثر ہے۔ مومنین کے درمیان دعا مانگنا یہ خود اچھی چیز ہے، تنہائی میں انسان دعا مانگے یہ بھی بہترین عمل ہے۔ دونوں طریقے سے دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ اور دعا کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لے کسی کے ساتھ اگر احسان کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے تو انجام دے، اور اگر گناہ میں مصروف ہے تو اس سے بچ جائے۔ یہ پہلے بیان ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ظلم میں ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، تعدی کرنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور یہ جان لینا چاہیے کہ جب میں اس عالم میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کیا نظر کرم ہوگی، لہٰذا یہ محسوس کرے کہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں، لہٰذا اس سے بچے اور خدا کی بارگاہ میں جائے۔ اپنے دل کو بالکل لوگوں سے پاک صاف رکھے، بغض و کینہ نہ رکھے، صاف دلی سے جائے۔ اور اس کا طریقہ بیان ہوا کہ دوسروں کے لیے انسان دعا مانگے، تدریجاً اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ ممکن ہے مشکل بھی ہو کہ اس کی اولاد کے لیے میں دعا مانگوں کہ اس کا دنیا میں نام ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دشمن، لیکن ایک دو دفعہ کے بعد احساس ہوگا کہ نہیں، دعا مانگنا آسان ہو گئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو خود بخود اس کے دل میں ایک اثر ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو دشمنی کم ہو، اور اگر یہ سب کچھ کم نہیں ہوتا تو پھر خدا کے ہاتھ میں ہدایت ہے اور خدا سے انسان شکایت کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے دعا سے پہلے اور ہر عالم میں نقصان دہ ہے، وہ ہے پرخوری۔ بہت زیادہ کھا پی کے دعا مانگنا اچھا نہیں ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو دل کو مار دیتی ہیں، ان میں سے ایک ہے
بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ ہنسنا اور بہت زیادہ بولنا. اور آپ محسوس کریں چاروں چیزوں کے بعد انسان سوچنے سمجھنے سے، صحیح ڈیسیشن لینے سے اور صحیح فیصلہ کرنے سے معذور سا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہنس کے آپ کسی کو بٹھائیں، البتہ مزاح المومن کے مومن کو خوش کرنے کے لیے ہنسا ہے، یہ عبادت ہے، اس ہنسی کے دوران بھی دل اس کا نورانی ہو گیا ہوگا. لیکن فضول ہنسا ہے، اب اس کو ایک دم سے بٹھائیں تو اس کو محسوس ہوگا کہ میرے دل میں وہ نورانیت نہیں، ایک مردہ پن ہے. بہت زیادہ ہنس کے، بہت زیادہ بول کے، بہت زیادہ کھا کے، بہت زیادہ سو کے انسان کا دل مر سا جاتا ہے. لہٰذا جب انسان دعا کرے تو ان چیزوں سے بھی ایک طرح سے بری ہو، کہ بہت زیادہ نہ کھایا ہوا ہو، نہ پیا ہوا ہو، نہ نیند کے سے آثار ہوں، اس کے بعد دعا کرے. دنیا کی محبت جو ہے اس کے دل میں نہ ہو، یہ بھی ایک حد تک تھوڑا سا بیان ہوا، لیکن کم از کم اس وقت انسان یہ سوچ لے کہ واقعی یہ دنیا بیکار ہے، یہ دنیا دغاباز ہے، یہ دنیا فریب دینے والی ہے، یہ دنیا جو ہے بڑی جلدی جا سکتی ہے. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے. اگر 2 منٹ کے لیے بھی اس نے ایک دفعہ یہ سوچ لیا، حتیٰ 2 لحظے کے لیے، تدریجاً اس کو عادت ہوگی. یہ سوچے گا بعض دفعہ پہ 3 لحظے کے لیے، پھر 4 لحظے کے لیے، پھر 10 لحظے کے لیے، پھر 1 گھنٹے کے لیے، پھر 2 گھنٹے کے لیے، یہاں تک کہ اس کو دنیا بالکل ایسی لگے گی نہیں، ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے میں خدا کی مخالفت کروں یا خدا کی بارگاہ میں جرم کروں. ایسی چیز نہیں ہے، اچھی ہے لیکن ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے میں خدا کی مخالفت کروں. ہاں میں اس کے لیے چل سکتا ہوں، اس کے لیے بول سکتا ہوں، اس کے لیے زندگی گزار سکتا ہوں کہ تھوڑی سی مجھے یہ مل جائے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے خدا کی مخالفت کروں. کسی ایک عارف سے خدا نے سوال کیا، کیا دنیا کی شادی ہوئی ہے؟ ایک سوال کے طور پہ. یہ بعض عرفا اور بزرگان کے درمیان بعض ایسی خاص باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی جانب توجہ عام آدمی نہیں کر سکتا. مثلا کیا دنیا کی شادی ہوئی ہے؟ وہ اب تک کنواری ہے یا شادی شدہ ہے؟ تو ان عارف میں بزرگوار نے جواب دیا کہ نہیں، دنیا اب تک کنواری ہے، کیونکہ آج تک کسی مرد نے اس کی جانب نگاہ ہی نہیں اٹھائی. یہ نقطہ تھا. یعنی مرد واقعی کہ جو خدا کا خالص بندہ ہو اور جو مرد واقعی ہو، اس نے دنیا کی جانب کبھی نگاہ اٹھائی نہیں. کیوں کہ نہیں اٹھائی؟ آج تک دنیا جو ہے کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. یہ کنایا ہے کہ مرد واقعی کبھی دنیا کی جانب نہیں جاتا. مرد واقعی کی علامت ہے المطیع للہ ولرسولہ وللآئمہ. بعض نوجوان تھوڑے بہت جوڈو کراٹے سیکھ جاتے ہیں تو ان کا جوش دیکھیں جب کسی غریب سے لڑیں. مال آ جاتا ہے ان کا، پھر جوش دیکھیں کہ جب کسی کے اوپر حملہ کریں. پتہ چلا کہ 2 بیلٹیں کیا مل گئیں، زمین پہ پاؤں نہیں ہیں، ہر جگہ تیار ہیں اچکنے کے لیے اور ڈائیو لگانے کے لیے. یہ عام ہوتا ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کا قد بھی بہت لمبا ہے، اور روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہو تو زمین پہ پاؤں کے نشان آئے اور زمین پہ پاؤں سے خط کھینچے. لیکن آیا جناب عباس کا قد طویل تھا، سینہ چوڑا، طاقت ہے، قدرت ہے، جلال ہے، جوانی ہے اور حسن ایسا اور جسم ایسا کہ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا قمر بنی ہاشم، کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جس وقت امام حسین کے گھوڑے کی لگام پہ حر نے ہاتھ ڈالا تو اس جوان کا جوش نظر نہیں آتا، فقط ایک نگاہ ہے امام حسین کی جانب کہ وہ کیا فرماتے ہیں. کوئی عام انسان ہو تو وہ اس پر جوش دکھائے، لیکن مولا عباس کا کمال یہ ہے کہ وہ جوش نہیں دکھاتے بلکہ نگاہیں ہیں امام حسین کی جانب، کندھے جھکے ہوئے ہیں. کیونکہ کمال یہ نہیں ہے کہ امام سے پہلے انسان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان امام کی جانب نگاہ رکھے کہ اگر میرا امام کہے کہ جان لے لو تو میں لے لوں گا، اگر میرا امام کہے کہ جان دے دو تو میں جان دے دوں گا، اگر میرا امام کہے کہ صبر کرو تو اس وقت صبر عبادت ہے. ہاں مومنو، جب ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح،
سلام ہو آپ کے اوپر اے خدا کے صالح غلام، المطیع للہ ولرسولہ وللائمہ، کہ جو مطیع ہے اللہ کا، رسول کا اور ائمہ علیہم السلام کا، کیونکہ انسان کی عبادت کا، اطاعت کا جو جلوہ نظر آتا ہے دنیا میں، وہ اطاعت امام سے نظر آتا ہے۔ اگر کوئی امام کا مطیع ہے تو رسول کا مطیع ہے، اگر کوئی امام کا مطیع ہے تو خدا کا مطیع ہے۔ اور یہ عباس وہ اس ذات کا نام ہے کہ اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا، طاقت بھی دی، جوانی بھی دی، جوش بھی دیا، جنگی مہارت بھی دی، اور ایک جانب اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ حسین جیسے بھائی کے گھوڑے کی لگام میں کوئی ہاتھ ڈالے اور عباس صبر کرے۔ اور عباس کو یہ بھی علم ہے کہ میں رن میں جاؤں گا اور لشکر کو پچھاڑ سکتا ہوں، لیکن آتے ہیں بھائی کے در پہ کہ بھیا رن میں جانے کی اجازت ہے۔ بھائی جنگ کے لیے نہیں، پانی لانے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا عجب امتحان ہے کہ جو جنگی ماہر بھی ہے اور جس میں اتنی طاقت اور قدرت اور جلال ہے، وہ جائے اشقیاء کے درمیان لیکن جنگ نہ کرے کیونکہ بھائی راضی نہیں ہے۔ کمال جناب عباس کا یہاں پہ ہے۔ لہذا گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر کی جانب رخ کیا کہ سکینہ کے لیے کچھ پانی لے آؤں۔ اب عباس کی زندگی وہ مشق ہے کہ وہ بھر جائے اور سکینہ اس سے، اور حسین کے گھر والے اس سے کچھ پانی پی لیں۔ اب عباس کی زندگی کا دار و مدار اس مشق کے اوپر ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مشق کو بھرا پانی سے اور نہر سے نکلتے ہیں، خیمے کی جانب وہ بڑھ رہے، لیکن ایک تیر آیا کہ وہ تیر مشق پہ لگا، لیکن ایسا اس تیر نے اثر دکھایا کہ جیسے عباس کے دل پہ آ کے لگا ہو۔ کبھی اس مشق کو سنبھالتے ہیں کہ پانی نہ گرے، اسی دوران ایک وار ہوا، دائنا ہاتھ کٹ کے گرا، ایک دوسرا وار ہوا، بائنا ہاتھ کٹ کے گرا۔ کبھی علم کو سنبھالتے ہیں، کبھی مشق کے تسمے کو پکڑتے ہیں، لیکن جب یہ مشق سے پانی بہنے لگا تو اب تو عباس کی روح نکل سی گئی، اپنے گھوڑے کا رخ دوسری جانب کر دیا۔ کہیں سے تلواریں آنے لگیں، کہیں سے نیزوں کے وار ہوئے، ایک صدا رن میں گونجی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ کمر ٹوٹ چکی ہے۔ ارے سے ٹوٹی ہوئی کمر سے عباس کے پاس پہنچے، ابھی عباس زندہ ہے۔ عباس سے کہا، حسین نے سر کو آہوش میں رکھا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو کہو، کوئی خواہش ہو تو کہو۔ ارے وصیت ہے تو عجب، کیونکہ جانتے ہیں بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ارے میرے لاشے کو اگر اٹھایا تو کیا ہوگا حسین کا عالم۔ تو وصیت ہے تو یہ کہ میری میت کو خیموں پہ نہ لے جانا، اور خواہش ہے تو یہ کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، اگر ہو سکے تو اپنی زیارت کرا دیں۔ حسین نے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا، عباس نے حسین کی زیارت کی۔ ایک رن میں صدا گونجی، الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔